الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. اس طرح کے میں نے اپنے لیے کچھ رولز، کچھ ریمائنڈرز، بیسکلی یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں اپنے ذہن میں رکھتی ہوں جب بھی قرآن آیات سے کو سمجھنے کی طرف رجوع کرتی ہوں. جب بھی قرآن کھولتی ہوں، کوئی بھی قرآن ایک آیت کو اٹھا کے اس کو سمجھنا چاہتی ہوں، تو یہ وہ والے رولز ہیں جو میں اپنے ذہن میں رکھتی ہوں. اور یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ رول سمجھ میں آتے ہیں تو یہ قرآن کی خود کی قرآن سے ہی نکالے ہوئے ہیں اور قرآن کے بارے میں ہی ہیں. سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے، یہ صرف ایک آیت ہے بٹ قرآن کے اندر کتنی ہی آیتیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دین کی بنیاد دو اہم پلرز کے اوپر ہے. ایک ہے ایمان، اور ہم سب کو معلوم ہے ایمان کیا ہے، اور دوسرا پلر ہے آیت. اور آیت کو میں تھوڑا سا وضاحت کرتی چلوں. آیت بیسکلی نشانی کو کہتے ہیں، ایک ایسی نشانی کہ جس کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت آپ کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے. میں اس کی مثال اس طرح سے دوں گی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، دور سے عمارت کے پیچھے آپ کو پیچھے سے کوئی دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. اب آپ کو اس دھوئیں کے نیچے جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن دھوئیں کو دیکھ کے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے جو کہ دھواں کا جلنا ہے، اور اس دھوئیں کے آگ کے جلنے کی وجہ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے. آیت کا دوسرا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا، یہاں تک کہ آیت کے معنی وہاں پہ جا کے تکمیل پاتے ہیں جہاں پہ آپ سوچتے سمجھتے ہیں، تھنکنگ کرتے ہیں، پونڈرنگ کرتے ہیں. بیکاز اگر آپ جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی، اگر آپ دھوئیں کو کے اوپر غور و فکر نہیں کریں، اس کے اوپر جا کے ٹھہرے نہیں، غور نہیں کریں، تو وہ دھواں ہی رہتا ہے. وہ آیت تبھی بنے گا جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت کو ڈھونڈنے کی جدوجہد کریں گے. اسی لیے آیت کے بنیادی معنوں میں سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا شامل ہے. اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں جگہ جگہ دو قسم کی آیات کی نشاندہی ہے. ایک قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ جن پہ اگر ہم غور و فکر کریں، ان پہ سوچیں، ان پہ سمجھیں، تو ہمیں ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی حکمت اور عظمت ہے. دوسری آیات جو قرآن میں جن کا ذکر ہے جگہ جگہ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق اور تمام کریشنز ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جو جگہ جگہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، سائنس میں، یونیورس میں، کائنات میں، کہ جن کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو ان تمام تخلیق کے پیچھے چھپی ہوئی خالق کی حکمت اور عظمت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تمام آیتوں پہ غور و فکر کرنے کا کہا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ میری آیتوں پہ بھی اندھے بہرے بن کے نہیں گرو، ان پہ بھی سوچو، ان پہ بھی تھنکنگ کرو، پونڈرنگ کرو، اپنی تمام احساسات کا، تمام سینسز کا استعمال کرو، تمام فیکلٹیز کا استعمال کرو جب تم آیت کو آیت کا درجہ دو.
یہ صرف الفاظ رہیں گے، یہ آیت تب بنیں گے جب آپ ان پہ سوچیں گے سمجھیں گے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے ذکر کے لیے. اور اگر آپ ذکر کے معنوں میں جائیں تو ذکر کا مطلب ہے، قرآن اٹ سیلف کو بھی ذکر کہا ہے قرآن نے. ذکر کا مطلب بیسکلی ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا، ان پہ ایمان لانا اور ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا. ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا. ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن میں دی گئی جتنی بھی پچھلے وقتوں کی سٹوریز ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں، ان سے عبرت حاصل کرنا. سو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن کی اس آیت میں بار بار کہا ہے کہ ہم نے قرآن آسان بنا دیا ہے ذکر کے لیے. کوئی ہے جو اس پہ توجہ دے، کوئی ہے جو تدبر کرے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. تو بیسیکلی قرآن ذکر کے لیے آسان ہے، اور ذکر کا مطلب ہے اس کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ ایمان لانا اور اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا. آسان بنا دیا اللہ نے، اور اس کا صرف ایک کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں تدبر کریں اور اپنی تمام فیکلٹیز کا استعمال کریں. جو دوسرا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دین کو سمجھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے، لیکن یہ ایک سارٹ آف مکالمہ ہے جو قرآن میں ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی کا ہوگا روز آخرت کے وقت، جس میں ہمارے پیارے نبی یہ گلا کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، کمپلیٹلی ابینڈن کر دیا ہے. اور بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ دین کو سمجھنے کا بنیادی ذریعہ ہے. قرآن حکم ہے، حکم کہتے ہیں لا میکر کو، ایسی سورس جو کہ آپ کو دین کے تمام احکامات، تمام قوانین بتا رہا ہو، وہ قرآن ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ہی لا میکر ہے، جو حکم بناتا ہے، جو تمام قوانین ہم تک پہنچاتا ہے. وہ بنیادی جو ذریعہ ہے اس کا وہ قرآن ہے. یہ ایک آیت ہے، بٹ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دین کو ہمارے لیے کامل بنایا گیا ہے، یہ پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے یعنی اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا ہے، اور اس میں کوئی کھجی نہیں رکھی ہے، اس میں کوئی فلا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مکمل کر دیا، اتمام کو کر دیا سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. اور یہاں تک کہا کہ اگر سمندر، پوری دنیا کے سمندر روشنائی بن جاتے تو یہ سمندر ختم ہو جاتے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے، چاہے ہم اس سمندر کے جیسے ڈبل مقدار لے آتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ didn't run out of his words، کلمات ختم نہیں ہوئے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. قرآن فرقان ہے. فرقان کہتے ہیں بیسکلی ایسی چیز جو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتا دے، جو حق و باطل میں تفریق کر دے. قرآن فرقان ہے، اور یہ قرآن کے خود کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز آئے جو آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ قرآن کھولیں
اور قرآن سے آپ کو نشاندہی ملے گی کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں بغیر کسی پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ, بغیر کسی جیسے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اپنا مائنڈ بالکل اوپن کر کے اگر آپ قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن پھر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے, بیکاز قرآن فرقان ہے. دوسرا حق کا مطلب دو طرح سے ہوتا ہے. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچائی کا صحیح ثابت ہو جانا. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتی ہوں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, دور نشانے پہ آپ تیر چھوڑتے ہیں کسی جانور کو جا کے, جب وہ تیر لگتا ہے اور وہ جانور گر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگا. تو یہ بات کہ آپ کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگا, یہ اس وقت حق ہو گیا جب وہ جانور گر گیا. تو حق کا مطلب یہ ہے کہ صحیح یا سچی بات کا صحیح ثابت ہو جانا, ٹھوس طریقے سے بغیر کسی شک و شبہات کے اس کا کنفرم ٹروتھ یا صحیح سچا ثابت ہو جانا. حق کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے لیے کی طرف اس کا ڈیو رائٹ, اس کا حق. تو قرآن حق ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ روز آخرت کے دن جو چیز سامنے رکھ دی جائے گی وہ قرآن ہوگا, اور قرآن کو استعمال کیا جائے گا ٹو ایز اے ججمنٹ ان حق, وچ مینس کہ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اور چونکہ قرآن حق ہے اس لیے اس میں کسی بھی قسم کی ناانصافی کی گنجائش ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے محکم ترین عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے. اور دوسرا یہ حق ہے ان ٹرمز آف سچائی, ان ٹرمز آف ٹھوس اور ثابت سچائی, جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کے اندر یا دین کے اندر کسی قسم کی زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے. دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں ڈالی. یہ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی ہے, ہمیں پیروی کرنی ہے اس کی جو اللہ کی طرف سے ہم پہ نازل کیا گیا, جو کہ قرآن ہے. تو بیسکلی اگر میں ان تمام رولز اور ریمائنڈرز کا ایک خلاصہ بیان کروں تو قرآن جو ہے وہ عقلی نظریہ دیتا ہے دین کو رجوع کرنے کا. ہم جو اس وقت پوری مسلم امہ کی طرف اگر دیکھیں تو ہم تقلیدی نظریے سے دین کو رجوع کرتے ہیں, کسی کو فالو کر کے اندھی تقلید کے ساتھ, جبکہ قرآن کا جو فوکس ہے وہ عقلی ہے. یہ ریشنل یا عقلی جو نظریہ ہے یہ 3 لیول پہ مبنی ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ بنیادی ذریعہ علم کا دین کے لیے وہ قرآن ہے. جو غیر بنیادی ذریعہ ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کو نہیں کہا ہے اللہ نے بنیادی ذریعے کو فوکس کرنے کو کہا ہے اس پہ. دوسرا یہ کہ ہم لیٹرل تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول سے سیکھیں, اپنی تمام فیکلٹیز کا, اپنی تمام حص کا استعمال کریں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 6 حصے دی ہیں, ہمارے پاس انٹلیکٹ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. لیٹرل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے آپ اپنے ماحول سے سیکھیں.
जबकि वर्टिकल थिंकिंग ये होती है कि जो भी मैंने अपने आबाओ अजदाद से सीखा वही मैंने सीखा और वही मैंने अपनी अगली नस्ल को सिखा दिया. ये वर्टिकल थिंकिंग है, ये तकलीदी जहनियत है. कुरान इसके खिलाफ है. जो तीसरा लेवल है वो है लॉजिकल या मंतकी, जिसको कहते हैं हकायक पे मबनी. जबकि हम जो अभी तक कर रहे हैं वो कर रहे हैं इमोशनल या एहसासात पे मबनी. इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मिसाल दे के समझा सकती हूँ कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आती है, बहुत गुस्से में है, मुझ पे चिल्लाती है और अपने कमरे में जाके बैठ जाती है, बदतमीज़ी करती है मुझसे बेसिकली. अब मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ है. मैं इस गुस्से की बुनियाद पे भी रिएक्ट कर सकती हूँ और मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं उसके कमरे में जाऊँ, उसको बिठाऊँ और उससे पूछूँ क्या बात है, मुझे बताओ, सुबह से लेके अब तक क्या हुआ है, तुमने इस तरह से बदतमीज़ी मेरे साथ कभी नहीं की, आज की है, क्या बात है, मुझे बताओ. तो बेसिकली आइडिया ये होना चाहिए कि आप हकायक की बुनियाद पे अपने फैसले करें, हकायक की बुनियाद पे अपना बिहेवियर करें, एहसासात की बुनियाद पे नहीं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कुरान में रश नहीं कर सकते, जल्दी नहीं कर सकते. इसमें टाइम लगता है और टाइम लगाना होता है. सोचना, समझना, अपने तमाम एहसासात को एक तरफ रख के हकायक पे मुबनी कुरान की आयतों से दीन को समझना हमारा फोकस होना चाहिए. और एज एक मुसलमान होने के नाते से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम कुरान से दीन को समझने के लिए उस पर टाइम लगाएं, उस पर वक्त दें, उस पर मेहनत करें. जो दूसरा रिक्वायरमेंट है दीन को समझने की, वो तमाम टूल्स हैं जो कि सबसे पहले हमें उठाना है कुरान को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के साथ. इसके बहुत सारे आपको मिल सकते हैं जिसमें ऊपर अरबी आ रही हो और साथ ही उस अरबी का लफ्ज़ी माने आ रहा हो. आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. लुगत हमें चाहिए. लुगत अगेन बहुत सारी हैं कुरान की जो कि अवेलेबल हैं. आप कोई भी उठा लीजिए. कुरान की लुगत बेसिकली डिक्शनरी है, अरबी टू उर्दू. आप कोई भी उठा लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. वेबसाइट्स जो अंग्रेज़ी की वेबसाइट है जो मैंने रेफ़र की थी, वो ये है corpus.quran.com. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें एक साथ आप 6-7 आलिम हैं जिनकी ट्रांसलेशन इसमें मेंशन की हुई है. आप कोई भी पिक कर सकते हैं. दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप किसी भी लफ्ज़ को किसी भी आयत को क्लिक करें तो उसका लफ्ज़ी तर्जुमा भी आ जाता है, और अगर किसी लफ्ज़ को करें तो उसकी भी डिटेल आ जाती है. लेकिन मुझे इस तरह की कोई वेबसाइट उर्दू के लिए नहीं मिली. मुझे ये मिली है लेकिन इसमें भी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है. हाँ, आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप ये जो 4-5 उर्दू की के ट्रांसलेटर्स हैं, आलिम हैं, इनको आप इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसकी ट्रांसलेशन आपको चाहिए. जो स्मार्टफोन ऐप्स हैं वो बहुत सारे हैं जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन आपको दे सकते हैं. कुरानिक वर्ड्स बेसिकली इंग्लिश का है, सिर्फ जी कुरान है. अल कुरान तफसीर एंड बाय वर्ड है. आप ये भी ले सकते हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं जिसमें भी आपको सूट करे. मैं जो उर्दू के लिए ट्रांसलेशन के लिए जो लेती हूँ वो मैं ये लेती हूँ अल कुरान तफसीर एंड बाय वर्ड. ये वाली ऐप का ये है कि अगर आप इस ऐप को खोलें तो कोने पे ये 3 जो लाइनें बनी हुई हैं, इनको अगर आप क्लिक करें तो ये आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देता है. अगर आप सेटिंग को क्लिक करें तो सबसे पहले वो ऐप की लैंग्वेज का आपको ऑप्शन देता है. मैं इंग्लिश में ही करती हूँ बिकॉज़ ऐप
کو اوور آل مینوور کرنے کے لیے مجھے انگلش میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. دوسرا جو شو ٹرانسلیشن کا آئیکن ہے، اس کو اگر آپ کلک کریں تو اس میں یہ بہت ساری ٹرانسلیشن آپ کو دے دیتا ہے. آپ پک کر سکتے ہیں کون سی بھی ٹرانسلیشن آپ کو چاہیے. جیسے فار انسٹنس میں نے ایک انگلش ٹرانسلیشن پک کی ہوئی ہے اس میں، اور ایک اردو ٹرانسلیشن پک کی ہوئی ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ ساری کی ساری اردو لے سکتے ہیں، آپ ساری کی ساری انگلش لے سکتے ہیں. دوسرا، اگر آپ اسی ایپ میں سیٹنگز میں آگے جائیں تو وہ ورڈ بائی ورڈ کا آپشن بھی دیتا ہے. اگین ورڈ بائی ورڈ آپشن میں اگر آپ جائیں تو آپ پک کر سکتے ہیں، آپ اردو پک کر سکتے ہیں. میں نے انگلش کی بھی ہے. آپ تو اگر اس طرح سے آپ سیٹنگ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پہلی آیت ہے اور یہ دوسری آیت ہے، ان دونوں آیتوں میں اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ کا ترجمہ اوپر بھی دیا ہوا ہے، پھر ایک انگلش ترجمہ ہے، پھر ایک اردو ترجمہ ہے. اور اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی ورڈ کو کلک کریں. جیسے اگر فار انسٹنس اگر آپ الحمدو کو کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو روٹ ورڈ بھی دیتا ہے جو کہ ہمیں لغت کو ریفر کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی تمام اسمارٹ فون ایپس اور ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کنکلوژن ہم نے وہ رولز اور ریمائنڈرز آج ڈسکس کیے ہیں جو کہ میں دماغ میں رکھتی ہوں جب بھی قرآن کو کھول کے کسی بھی آیت کو سمجھنا چاہتی ہوں. تو یہ وہ رولز اینڈ ریمائنڈرز ہیں جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ کہ دین یا یہ تمام احکامات جو قرآن میں اللہ نے مینشن کیے ہوئے ہیں یہ حق ہیں. ان میں کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اسی قسم یہ ٹھوس سچائی ہے اور یہ بیسکلی اللہ کے بنائے ہوئے محکم ترین عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی احکامات ہیں. دوسرا یہ کہ دین میزان ہے، فرقان ہے. فرقان ان ٹرمز آف کہ ایسا کرائیٹیریا جو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتا دے، ایک ایسا کرائیٹیریا جو حق کو باطل سے الگ کر دے. اور حکم مطلب یہ کہ تمام لاز، تمام قوانین دین کے قرآن سے آپ کو ملتے ہیں. قرآن میں یا دین میں کسی قسم کی زور، زبردستی، ہارڈ شپ، کمپلشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کی آیتوں میں کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی قرآنی آیت کسی اور قرآنی آیت کے خلاف نہیں جا سکتی. دوسرا یہ کہ دین آسان ہے ذکر کے لیے. قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے ذکر کرنے کے لیے، اور ذکر کا مطلب ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا، ان پہ ایمان لانا اور ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا. تو یہ دین آسان بنایا ہے، اور اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں، آپ سمجھیں، اور یہ کہ دین کمپلیٹ ہے، تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اس میں کوئی کھجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور قرآن مکمل ہے. قرآن کو اپروچ کرنے کا بیسک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام فیکلٹیز کا استعمال کریں، اپنی تمام حصوں کا استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کریں، جلدی نہ کریں، اور تقلیدی نظریے کے بجائے آپ تنقیدی طریقے سے دین کو اپروچ کریں، دین کو رجوع کریں. اگین اس کے 3 لیول ہم نے ڈسکس کیے تھے. ایک تو یہ کہ بنیادی ذریعہ انفارمیشن کا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے ماحول سے سیکھنا ہے، اپنی تمام فیکلٹیز کو یوز کر کے سیکھنا ہے. اور تیسرا یہ کہ حقائق پہ بیس کرنا ہے، منطقی طریقے سے دین کو رجوع کرنا ہے. ہم نے جو ٹولز آج ڈسکس کیے اس میں ہم نے یہ کہا کہ قرآن کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ اٹھا لیں، کوئی سا بھی لغت اٹھا لیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں. اردو کے لیے ہم نے ایک آج ڈسکس کی ہے. اسمارٹ فون ایپس اگین بہت سارے ہیں، ہم نے ایک آج ڈسکس کیے ہیں جو کہ القرآن ہے. کس طرح سے اس کی سیٹنگز کرنی ہے، کس طرح سے اس کو
اس کو سال آج کے موضوع کے لیے ہم نے لی ہے، وہ لی ہے سورہ التوبہ، جو کہ سورہ نمبر یا چیپٹر نمبر 9 ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 یا 5ویں آیت کے اوپر بات کریں گے. اس آیت کا ایک حصہ لے کے، جو کہ حصہ یہ ہے کہ وہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو. آیت کے اس حصے کی بنیاد پہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے تھرو سو کالڈ دین جہاد، اگین جہاد کی اپنی میننگ یا معنی لے کے آتے ہیں، دین کے تھرو، دین اس آیت کے تھرو یا اس آیت کے ذریعے سے جہاد کی اجازت دیتا ہے. بہت بڑا خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کا ایک حصہ لے لیں یا قرآن کی پوری آیت کو بھی اگر دیکھیں، لیکن اگر اس کے سیاق و سباق پہ غور نہیں کریں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ چانسز یہ ہوتے ہیں، زیادہ پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ غلط معنی پہنا دیں گے قرآن کی آیتوں کو. تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا سیاق و سباق دیکھیں. ہم اگر قرآن کی یہ والی آیت جو کہ 5ویں آیت ہے سورہ توبہ کی، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی آیت سے شروع کریں اور اس آیت سے پہلے 5 آیتیں، اس آیت کے بعد 5 آیتیں، تقریباً 13-14 آیتوں کو دیکھیں کہ ان آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ دین یا قرآنی آیت میں، اس قرآن کی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. دوسرا جو ہم نے پہلے حصے میں جو رولز اور ریمائنڈرز ڈسکس کیے تھے، اس میں سے ایک رول یا ریمائنڈر یہ تھا کہ قرآن حق ہے، دین حق ہے، اس میں کسی قسم کی نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم اس قرآن کی اس آیت کو یہ معنی پہنائیں کہ اس آیت کے تھرو جتنے بھی مشرکین ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں، ان کو اٹیک کر سکتے ہیں، یہ نا انصافی ہے اور یہ قرآن کی اس بیسک فیکٹ کے خلاف ہے کہ قرآن حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ناانصافی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بیسکلی یہ اس رول اور اس ریمائنڈر کی خلاف ورزی کرتی ہے، یہ میننگ. دوسرا، اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی معنی آپ کسی بھی قرآنی آیت سے نکالیں، وہ کسی اور قرآنی آیت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس کا اختلاف نہیں کر سکتا. اور اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلیئرلی قرآن میں آیا ہے کہ قرآن میں یا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ضرور زبردستی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فورس، کوئی کمپلشن، کوئی وائلنس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ دین میں یہ کہے کہ مشرکوں کو مارو بغیر کسی انصاف کے، بغیر کسی حق کے. یہ معنی اس آیت کو پہنانا ان آیتوں کی خلاف ورزی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اب اگر ہم پورا سیاق و سباق دیکھنا چاہیں تو 2 ہم ٹولز آج استعمال کریں گے. ایک ٹول ہے اسمارٹ فون ایپس، جو کہ ہم نے پہلے حصے میں ڈسکس کیا تھا، القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ، جس میں ہم سورہ توبہ کو اٹھائیں گے. جیسے اور سورہ توبہ میں ہم پہلی آیت سے شروع کریں گے، جو کہ اس القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ اسمارٹ فون ایپ کے تھرو ہم کر رہے ہوں گے. دوسرا، اس ویب سائٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اگین آپ کوئی بھی اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کی بھی ترجمہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. میں زیادہ تر طاہر القادری صاحب کا کرتی ہوں یا مودودی صاحب کا کرتی ہوں، لیکن آپ ان میں سے کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں جس کا بھی ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور جیسے اگر آپ سورہ توبہ کو کلک کریں تو وہ پہلی آیت سے لے کے 129 آیت نمبر تک ساری آیتیں دے دیتے ہیں. آپ اس میں ایک آیت کر کے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اب جیسے اگر ہم پہلی آیت دیکھیں تو پہلی آیت یہ ہم نے ویب سائٹ سے اٹھائی ہے، یہ اسمارٹ فون سے اٹھائی ہے، اور اب ہم کریں گے یہ کہ اس آیت کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اس طرح سے کہ جتنے بھی بریکٹس میں جو بھی ورڈز ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، بیکاز بریکٹ کے ورڈز فردر وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی عربی
قرآن کی عربی لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتے. تو ہم نے سمپلی جو فائنل ریوائز کیا ہے اس میں ہم نے سمپل بریکٹس کو ریموو کر دیا ہے. اس طرح سے میں نے تمام آیتوں کا ترجمہ نکال لیا ہے. جیسے سب سے پہلی آیتوں کا، اور اب میں تقریباً 14 آیتوں کا پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی اور پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی آیت ہے اطلاعات برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بس تم زمین پہ 4 ماہ گھوم پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی. سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو قتل کرو. اب یہ والی وہ آیت ہے جس کا ایک پارٹ لوگ بتاتے ہیں کہ مشرکوں کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ انہیں گرفتار کرو، انہیں قید کر لو اور انہیں ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. لیکن جو دوسرا والا حصہ ہے جس میں اللہ بات کرتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اس کی طرف کوئی نشاندہی نہیں کرتا. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں. یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے. سو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا. وہ تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں. انہوں نے آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی ہے، پھر اس کی راہ سے روکتے ہیں. بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول کو جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بے شرط کہ تم مومن ہو. تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان پہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. تو اگر ہم اس پورے سیاق و سباق کو دیکھیں جو کہ پہلی آیت سے لے کے آیت نمبر 14 تک ہم نے ابھی پڑھی، تو بیسکلی جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک عہد ہوا تھا جو کہ قرابت کا تھا، جو کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا تھا اور ایک دوسرے کو پناہ دینے کا تھا. ان آیتوں میں 4 قسم کے مشرکین کی طرف نشاندہی ہے. جو زیادہ تر اس آیت کو ریفر کرتے ہیں وہ صرف ایک طرح کے مشرکین ہیں، اور وہ کون سے طرح کے مشرکین ہیں؟ یہ وہ ہیں جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے اس معاہدے کو جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کو بدل ڈالا ہے ایک چھوٹے سے معاوضے کے لیے، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو بضد ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو نکالیں گے، جو دین کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے مسلمانوں پہ پہلے حملہ کیا، جنہوں نے پہل کی، اور جو بیسکلی یہ سارے کام کر رہے ہیں. ان میں سے
ان مشرکوں میں سے وہ لوگ جو باز نہیں آئے، ان کو بھی ایک دردناک عذاب کی نوید سنائی تھی اللہ نے، ایک دردناک عذاب کی وارننگ دی تھی، خبر دی تھی کہ اگر تم پچھتا رہے ہو، تم باز آ جاتے ہو تو یہ تم پہ اپلائی نہیں ہوگا، لیکن اگر تم باز نہیں آتے ہو تو ان 4 مہینے تک تو تم گھوم پھر سکتے ہو، لیکن 4 مہینے کے بعد پھر اس دردناک عذاب کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ اس 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے یہ جو 3 طرح کے دوسرے مشرکین ہیں، ان کے بارے میں جو دین یا یہ جو قرآنی آیتیں کہہ رہی ہیں اس کی طرف لوگ نشاندہی نہیں کرتے ہیں۔ جو 3 طرح کے دوسرے مشرکین ہیں، 4 طرح کے مشرکین کی بات ہوئی ہے۔ ایک مشرکین وہ ہیں جن کے خلاف مسلمانوں نے ریٹیلیٹ کیا، جنہوں نے پہلے حملہ کیا، اس کی آیت نمبر 5ویں آیت میں اللہ نے بتایا۔ جو دوسری طرح کے مشرکین ہیں ان میں سے ایک یہ والے ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا، جو اس عہد کے پابند رہے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ان کو کیا حکم دیا اللہ نے کہ تم جب تک وہ اپنے عہد پہ قائم ہے تم بھی اپنے عہد پہ قائم ہو، جب تک اس کی مدت پوری ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنے عہد کے پابند ہے تم بھی پابند رہو اپنے عہد کے۔ اس کے علاوہ ایسے مشرکین جو کہ منافقین تھے، جنہوں نے حملہ کیا پہلے مسلمانوں پہ، جنہوں نے مسلمانوں کو بضد تھے دین خراب کرنے میں، مسلمانوں کے خلاف جانے میں، ان کا مشرکین میں سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کیا کہ ان کو ان کے رستے پہ جانے دو، بیسکلی ان کو چھوڑ دو۔ دس از اگر دیکھا جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، مرسی ہے، رحمت ہے، رحم ہے کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، ان کو جانے دو۔ پھر اس طرح کے مشرکین جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور جب مسلمانوں نے اس حملے کے جوابی کارروائی کے طور پہ ان مشرکین پہ حملہ کیا، تو ان مشرکین میں سے بھی اگر کوئی تمہارے پاس آئے پناہ مانگنے کے لیے تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم ان کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں۔ کس قدر اونچائی ہے غفور الرحیم کی طرف سے ہمارے لیے، کیا رہنمائی ہے کہ تم ان کو پناہ دو، اور کس لیے پناہ دو؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں، اور پھر ان کو ان کی امن و سلامتی کی جگہ تک پہنچاؤ، کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم، لکھا ہوا بھی یہی ہے آیت میں کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ معاف بھی کر دو، ان کو اللہ کا کلام بھی سناؤ، ان کو پناہ بھی دو، اور ان کو امن و سلامتی کی جگہ تک بھی پہنچاؤ۔ میں اگر ان آیتوں کو دیکھوں جو کہ پہلی آیت سے لے کے 4 آیت تک ہیں، تو مجھے اللہ کی غفور الرحیم ہونے کی، جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح معنوں میں آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ بات آپ ایمان لے آتے ہیں کہ دین اس حد تک حق ہے، اس میں نا انصافی کوئی نہیں ہے، اس میں رحم ہے، اس میں معافی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ان آیتوں کو ایک پرٹیکولر حصے سے اٹھا کے اس کو کمپلیٹلی ٹویسٹ کر کے ایک غلط معنی پہنائے جاتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ پورا سیاق و سباق دیکھیں۔ آپ اگر پورا سیاق و سباق دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان آیتوں میں 4 قسم کے مشرکین ہیں، جس میں سے 3 قسم کے مشرکین کے بارے میں جو اللہ کی دین کی طرف سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتائی جاتی۔ ہمیں اس کو پورے سیاق و سباق سے دیکھنا چاہیے، ان آیتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے آج یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں لفظ بائی لفظ ترجمے کے اوپر فوکس کرنا ہے، بریکٹ کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ڈیلیٹ اس وجہ سے کرنا ہے کہ وہ کسی بھی قرآن کے عربی لفظ کا معنی نہیں ہے۔ پھر ہمیں پورا سیاق و سباق دیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف آیت کا ایک حصہ اٹھائیں گے یا ایک آیت بھی اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی آیتوں کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم بہت خطرناک حصے میں جا رہے ہوں گے، کیونکہ ہم آیت کو غلط معنی پہنانے جا رہے ہوں گے۔ تو اس کو
اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پورا سیاق و سباق اٹھائیں. ہم نے 2 ٹولز آج ڈسکس کیے، ایک ویب سائٹ اور ایک اسمارٹ فون ایپ. اس ٹول کے تھرو جو ہم نے آیت آج ڈسکس کی وہ سورہ التوبہ کی 5ویں آیت ہے. جو ہم نے ریئلائز کیا کہ دین حق ہے، اس میں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے محکم ترین عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایک قرآنی آیت دوسری قرآنی آیت کے خلاف نہیں جا سکتی، اور دین میں کوئی زور زبردستی، کوئی جبر، کوئی وائلنس، کوئی کمپلشن ہے ہی نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے. ان آیتوں کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ 4 قسم کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے. جگہ جگہ المشرکین کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک طرح کے مشرکین کی طرف نشاندہی ہے. یہ 4 طرح کے مشرکین میں سے ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف، جو مسلمانوں کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی عہد شکنی کی، جو کہ منافق تھے، اوپر سے کچھ کہتے تھے دلوں میں کچھ تھا، جو کہ بضد تھے حضور کو نکالنے کے لیے اور دین کو بدنام کرنے کے لیے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ پہلے حملہ کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنے یہ اعمال جاری رکھے. اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اور چوتھے وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ تو کیا لیکن بعد میں مسلمانوں سے ہی پناہ مانگی جب مسلمانوں نے حملے کا جوابی کارروائی کی. تو اگر ہم دیکھیں تو ان تمام 4 طرح کے مشرکین میں سے صرف جو دوسرے نمبر پہ جو مشرکین مینشن ہیں ان کے خلاف اللہ نے ایک جوابی کارروائی کرنے کو مسلمانوں کو کہا. باقی 3 طرح کے مشرکین جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، ان کو یہ کہا کہ تم ان کو ان کے جب تک وہ اپنے عہد پہ قائم ہے تم بھی عہد پہ قائم رہو. جنہوں نے توبہ کر لی ان کو ان کے رستے پہ جانے دو. جو تم سے پناہ مانگے ان کو تم اللہ کا کلام سناؤ، ان کو پناہ دو اور ان کو ان کی امن و امان کی جگہ تک پہنچاؤ، کیونکہ ان کو نہیں معلوم. تو اگر ہم اس پوری آیت کو پورے کانٹیکس کے ساتھ دیکھیں، پورے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین حق ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معافی درگزر کرنے کی بات کرتا ہے، اپنی عہد پہ پورا اترنے کی بات کرتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوا آج. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق